اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن عوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے جنگ حنین کے بارے میں بیان کیا تھا، اور اس طرح جنگ حنین پہلے مسلمانوں کو شکست اور پھر فتح کیسے ہوئی یہ بیان کیا، اور طائف کا معاشرہ اور جنگ حنین کے بعد کے اسباب بیان کیے تھے۔ آج سن 9 ہجری شروع ہوتا ہے۔ اس میں بہت 3 واقعات جو ہیں بہت ہی عام ہیں، وہ آپ ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں ایک ہے واقعہ ایلا۔ واقعہ ایلا کیا ہے؟ وتخیر اور غزوہ تبوک، یہ 3 بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ سن 9 ہجری میں۔ ایلا اور تخیر سن 9 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاہدانہ اور تمام زخارف دنیاوی سے بیگانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، آئے دن فاقے ہوتے رہتے تھے۔ مدت العمر 2 وقت برابر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ازواج مطہرات اس جنس لطیف میں شامل تھی جن کی مرغوب ترین چیز عموماً زیب و زینت اور ناز و نعمت ہے، اور گو شرف صحبت نے ان کو تمام ابنائے جنس سے ممتاز کر دیا تھا، تاہم بشریت بالکل معدوم نہیں ہو سکتی تھی۔ خصوصاً وہ دیکھتی تھی کہ فتوحات اسلام کا دائرہ بڑھتا جاتا تھا اور غنیمت کا سرمایہ بڑھ رہا تھا۔ اس کا سرمایہ اس قدر پہنچ گیا تھا کہ اس کا ادنا حصہ بھی ان کی راحت و آرام کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ ان واقعات کا اقتضا تھا کہ ان کے صبر و قناعت کا جام لبریز ہو جاتا تھا۔ ازواج مطہرات میں بڑے بڑے گھرانوں کی خاتونیں تھیں۔ حضرت ام حبیبہ تھی جو رئیس قریش کی صاحبزادی تھی۔ حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو قبیلہ بنی مستلق کے رئیس کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن کا باپ خیبر کا رئیس اعظم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو قبیلہ بنی المستلق کے رئیس، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت حفصہ تھی جن کے والد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بشریت کے اقتداء سے ان میں منافست بھی تھی اور حریف کے مقابلہ میں اپنے رتبہ اور شان کا خیال رہتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک کو جو شدید محبت تھی، بسائے ترانوی بس پسندم کی حد تک تھی۔ اب یہ واقعہ ایلا کیا ہے یہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کئی دن تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معمول سے زیادہ بیٹھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے شہد آ گیا تھا۔ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، مرغوب تھا۔ آپ نے نوش فرمایا۔ اس میں وقت مقررہ سے دیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے یا تمہارے گھر میں آئیں تو کہنا چاہیے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر کے پھولوں سے شہد کی مکھیاں رس چوستی ہیں، یہ ایک پھول ہوتا ہے، اس کی بو ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں شہد نہ کھاؤں گا۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔
سورۃ تحریم ترجمہ: اے پیغمبر، اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے تم خدا کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کیوں کرتے ہو؟ علامہ عینی نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے، تفسیر سورہ تحریم ترجمہ: اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹ بولنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنا کیوں کر جائز تھا، تو جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کم سن تھی۔ ان کے علاوہ ان کا مقصود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ عورتیں اپنے سوکنوں کے مقابلہ میں رشک سے تدبیریں اختیار کرتی ہیں، اس طرح کی ایک تدبیر تھی۔ لیکن علامہ موصوف کا جواب تسلیم کرنا مشکل ہے۔ اول تو یہ واقعہ ایلا کے سلسلہ میں ہے جو سن 9 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ اس وقت حضرت عائشہ 17 برس کی ہو چکی تھی۔ دوسرے، حضرت عائشہ کم سن تھی، لیکن اور ازواج مطہرات جو اس میں شریک ہوئیں وہ تو پوری عمر کی تھی۔ خود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے وقت 35 برس تھی۔ ہمارے نزدیک مغافیر کی بھوک کا اظہار کرنا کوئی جھوٹ بات نہ تھی۔ تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لطیف المزاج تھے اور رایا کی ذرا سی نوگاری کو برداشت نہیں فرماتے تھے۔ مغافیر کے پھولوں میں اگر کسی قسم کی کرختی ہو تو تعجب کی بات نہیں۔ البتہ ازواج مطہرات کا ایکا کرنا بظاہر محل اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی کا اعتقاد نہیں کہ ازواج مطہرات معصوم تھیں یا اپنے انجائے مقصد کے لیے جائز وسائل نہیں اختیار کرتی تھی۔ اسی زمانہ میں یہ واقعہ پیش آ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی اور تاکید کر دی کہ کسی سے نہ کہنا، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ سورۃ تحریم ترجمہ: اور جب کہ پیغمبر نے اپنی بعض بیویوں سے راز کی بات کہی اور انہوں نے فاش کر دی اور خدا نے پیغمبر کو اس کی خبر کر دی، تو پیغمبر نے اس کا کچھ حصہ ان سے کہا اور کچھ چھوڑ دیا۔ پھر جب ان سے کہا کہ آپ کو کس نے خبر دی، پیغمبر نے کہا مجھ کو خدائے علیم و خبیر نے خبر دی۔ شکر رنجیاں بڑھتی گئی اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے باہم مظاہرہ کیا، یعنی دونوں نے اس پر اتفاق کیا کہ دونوں مل کر زور ڈالیں۔ اس پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیتیں اتری۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 4 ترجمہ: اگر تم دونوں خدا کی طرف رجوع کرو تو تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، اور اگر ان کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ایکا کرو تو خدا اور جبریل اور نیک مسلمان اور سب کے بعد فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جن معاملات کی وجہ سے ایکا کیا تھا وہ خاص تھے، لیکن توسیع نفقہ کے تقاضے میں تمام ازواج مطہرات شریک تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون خاطر میں یہ تنگ طلبی اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد فرمایا کہ 1 مہینہ تک وہ ازواج مطہرات سے نہ ملیں گے۔ اتفاق یہ کہ اسی زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور ساق مبارک پر زخم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانہ پر تنہا نشینی اختیار کی۔ واقعات کے قرینہ سے لوگوں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو طلاق دی۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان کو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے دلچسپ اور پر اثر تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اس بیان میں کچھ ابتدائی واقعات بھی آگے ہیں جن سے اصل معاملہ پر زیادہ روشنی پڑتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت واقعہ ایلا کی نسبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک انصاری اوس بن خولی بن طبان ہمسایہ تھے، اور معمول تھا کہ باری باری ایک دن بیچ کر ہم دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ قریش کے لوگ
عورتوں پر قابو رکھتے تھے اور ان پر غالب رہتے تھے، لیکن جب مدینہ میں آئے تو یہاں انصار کی عورتیں مردوں پر غالب تھیں۔ ان کا انداز دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی ان کی تقلید شروع کی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کسی بات پر ڈانٹا، انہوں نے الٹ کر جواب دیا۔ میں نے کہا تم میری بات کا جواب دیتی ہو؟ بولی تم کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کو برابر کا جواب دیتی ہیں، یہاں تک کہ دن بھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھی رہتی ہیں۔ میں نے دل میں کہا غضب ہو گیا، اٹھ کر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی صاحبزادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تم واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بھر روٹھی رہتی ہے؟ حفصہ نے اقرار کیا۔ میں نے کہا تجھ کو یہ خیال نہیں کہ رسول کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے؟ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال فرماتے ہیں، ورنہ تجھ کو طلاق دے چکے ہوتے۔ پھر حضرت سلمہ کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی شکایت کی۔ بولی کہ عمر تم ہر معاملہ میں دخل دینے لگے ہو، یہاں تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دیتے ہو۔ میں چپ رہ گیا اور اٹھ کر چلا آیا۔ کچھ رات گئی، میرے ہمسایہ انصاری باہر سے آئے اور بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں گھبرا کر اٹھا اور دروازہ کھول کر پوچھا خیر ہے؟ انہوں نے کہا غضب ہو گیا۔ میں نے کہا کیا غسانی مدینہ پر چڑھ آئے؟ بولے کہ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دے دی۔ میں صبح کو مدینہ آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر بالا خانہ میں تنہا جا کر بیٹھ گئے۔ میں حفصہ کے پاس آیا تو دیکھا وہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ میں نے کہا تجھ سے پہلے ہی میں نے کہا تھا۔ حفصہ کے پاس سے اٹھ کر مسجد نبی میں آیا، اٹھ کر بالا خانہ کے پاس آیا اور ربا خادم خاص سے کہا اطلاع کرو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ میں اٹھ کر پھر مسجد میں آیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بےتاب ہو کر بالا خانہ کے نیچے آیا اور دربان سے دوبارہ اذن طلبی کی درخواست کی۔ جب کچھ جواب نہیں ملا تو میں نے پکار کر کہا ربا میرے لیے اذن مانگ۔ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال کہ میں حفصہ کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو حفصہ کی گردن اڑا دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اندر گیا تو دیکھا کہ آپ کھری چرپائی پر لیٹے ہیں اور جسم مبارک پر بانوں ادھر نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے ہوئے تھے، ایک کونے میں کسی جانور کی کھال کھونٹی پر لٹک رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا۔ میں نے عرض کی کہ اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ کیسر و کسریٰ باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ پیغمبر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ کیسر و کسریٰ دنیا لیں اور ہم آخرت۔ سامعین کرام، ابھی یہ واقعات ختم نہیں ہوئے، یہ میں آڈیو ویڈیو آج کی یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام